بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ معاشرت کے سلسلے میں ہماری جو خاندانی زندگی ہے اور انسانوں کے ساتھ جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہمارا لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید رشتوں کے سلسلے میں ایک بہت وسیع اور بہت اعلیٰ تصور ہمیں دیتا ہے۔ یہ تصور ہمارے عام انسانی تصورات سے کافی مختلف ہے۔ عام ان تصورات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رشتوں کی تقسیم کر دی گئی ہے، اور رشتوں کی تقسیم اس طرح سے کی گئی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اپنائیت کے رشتے ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ادھر سے اچھا سلوک ہوگا تو پھر ادھر سے بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور کچھ رشتوں کے سلسلے میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ نفرت کے رشتے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ رشتے ہوتے ہیں لیکن وہ نفرت کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اولاد کا ماں باپ سے رشتہ یہ محبت کا رشتہ مانا جاتا ہے، بھائیوں بہنوں کے درمیان رشتہ یہ محبت کا رشتہ مانا جاتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ یہ بھی محبت کا رشتہ مانا جاتا ہے۔ لیکن پھر جو سسرالی رشتے ہیں تو ان کے سلسلے میں عام طور سے انسانوں کے درمیان کوئی ایک کنفیوژن سا ہے، ایک تردد سا ہوتا ہے کہ وہ محبت کے رشتے ہیں یا نہیں ہے، اور اس میں ایک انتظار سا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ محبت کرنے والے ہوں گے تو ادھر سے بھی محبت کی جائے گی ورنہ نہیں کی جائے گی۔ اور پھر کچھ رشتوں کے بارے میں تو یہ طے کر لیا گیا ہے کہ وہ نفرتی کے رشتے ہوتے ہیں، جیسے جو سوتیلے رشتے ہیں، تو سوتیلی ماں، سوتیلی اولاد، سوتیلی بہنیں، سوتیلے بھائی، یا پھر یہ کہ سوکن، تو یہ سارے رشتے جو ہیں وہ نفرت کے رشتے عام طور سے مان لیے جاتے ہیں، اور بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر اگر اس میں کوئی محبت کا پہلو نکل آئے۔ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید رشتوں کے سلسلے میں ان ساری تقسیموں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور تمام رشتے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ تو وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور پھر ذوی القربہ کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ تو قرابت داروں کے سلسلے میں ایک تو قرآن مجید میں کافی زور دیا گیا ہے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، بہتر سے بہتر سلوک کا، ان کے حقوق پہچاننے کا اور انہیں ادا کرنے کا، ان کے حقوق کو تسلیم کرنے کا اور انہیں ادا کرنے کا۔ تو اس کے سلسلے میں کافی رہنمائی دی گئی ہے، زور دیا گیا ہے، بار بار ذکر کیا گیا ہے، دین کی بنیادی تعلیمات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے درمیان کسی قسم کی تقسیم نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ تمام جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو ایک ہی خانے میں رکھا گیا ہے کہ یہ تمام رشتے اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے قرآن مجید کی کہ اس نے رشتوں کے سلسلے میں ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہمیں انسانوں کو دیا ہے، اور رشتوں کی تقسیم کو غلط قرار دیا ہے، اس کو نظر انداز کیا ہے، اس کو توجہ کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید رشتوں کے سلسلے میں اور خاص طور سے ازدواجی رشتوں کے سلسلے میں بہت اعلیٰ قدریں دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے تعلق سے صرف قوانین پر اکتفا نہیں کرتا ہے، کچھ قوانین بھی دیتا ہے جن کو جو تنازعات کے وقت میں کام آتے ہیں، جب آپس میں تنازع پیدا ہو جائے۔ لیکن عام ازدواجی زندگی میں قرآن مجید کچھ اعلیٰ قدریں دیتا ہے جن کے ساتھ وہ زندگی بڑی اعلیٰ انداز سے اور بہتر انداز سے گزر سکتی ہے۔ ان میں جو قدریں ہیں، بہت ساری قدریں ہیں، ان میں جو بہت اہم قدریں ہیں وہ ہیں دو، ایک عدل کی قدر اور ایک احسان کی قدر۔ تو عدل اور احسان، تو عدل میں یہ ہے کہ انسان حق ادا کرے، جو بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، اور یہ عدل کی صفت اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان عدل کے سلسلے میں اندیشہ رکھتا ہے
کہ وہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا تو وہ پھر کسی بھی بڑی سے بڑی وجہ کے لیے وہ ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرے. یعنی ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک بہت اچھی تدبیر یہ ہے، بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کر لے اور ان کے ذریعے سے یتیم بچوں کی کفالت کرے. تو یتیم بچوں کی کفالت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی اچھی بات بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر عدل جیسی بنیادی صفت کے پامال ہونے کا ڈر ہو اور آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکے گا. تو عدل کو بہت اعلیٰ صفت کے طور پر قرآن مجید میں پیش کیا گیا. اور دوسری صفت جو ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ ہے احسان کی. اور احسان کی جو صفت ہے وہ معاشرتی زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. احسان میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو احسان میں یہ ہے کہ آپ یہ ایک یک طرفہ رویہ ہوتا ہے، یعنی سامنے والا آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرتا ہو، اس کا سلوک آپ کے ساتھ منفی قسم کا ہو، یعنی وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی سلوک ہی نہیں کر رہا ہو، بالکل آپ سے قطع تعلق کیے ہوئے ہو. دونوں صورتوں میں، اور تیسری صورت تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں آپ کی ذمہ داری، احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں. تو اچھا سلوک کرنے کی اپنی طرف سے یک طرفہ طور پر ذمہ داری ادا کرنے کو احسان کہا جاتا ہے. تو احسان جو ہے یہ بدلے میں نہیں ہوتا ہے، احسان جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا. احسان کا مطلب اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے رہنا اور خوبی کے ساتھ پیش آنا اور تمام حقوق کو ادا کرنا. تو یہ یک طرفہ طور پر ہونا چاہیے، ایک بات. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ میگزیمم آپ جتنا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے. تھوڑی بہت مدد کو، اور سمندر سے پیاسے کو شبنم کے قطرے ملے، اس طرح کی مدد کو قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید کی جو احسان کی اصطلاح ہے وہ اس میں نہیں آتی ہے. احسان بہت اعلیٰ اصطلاح ہے، بہت بڑی اصطلاح ہے، اور جب وہ تعلقات کے سلسلے میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ میگزیمم، زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. تو یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ایک تو یک طرفہ طور پر، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بغیر کسی بدلے اور صلے کے انتظار کے بغیر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے رویے سے اس کو خراب نہ کیا جائے. یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اس کی مدد کی ہے اور آڑے وقتوں میں اس کے کام آئے ہیں، تو اپنے کسی عمل سے، کسی رویے سے جتا کر، ادھر ادھر ذکر کر کے یا اس کو تکلیف دے کر آپ اس نیکی کو خراب نہیں کریں. کیونکہ اگر نیکی خراب ہو گئی تو وہ احسان نہیں رہا. کیونکہ جب نیکی میں سے اس کا حسن نکل گیا نا تو پھر وہ احسان کہاں رہا ہے. احسان تو وہ ہے جس کے اندر حسن ہو. تو نیکی کے حسن کو خراب نہ کیا جائے. تو یہ جو باتیں ہیں، یعنی جب عدل اور احسان پر معاشرتی زندگی استوار ہوتی ہے تو وہ بہت اعلیٰ شکل اختیار کر لیتی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک بات یہ سمجھنی چاہیے تعلقات کے سلسلے میں، کہ تعلقات میں جب تک یک طرفہ اپنا فرض ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہو، غیر مشروط طریقے سے یک طرفہ طور پر، اس وقت تک تعلقات میں حسن اور بہتری نہیں آتی ہے. جب لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ دوسرا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور دوسرا جس طرح سے میرے ساتھ رہے گا اسی طرح سے میں اس کے ساتھ رہوں گا، تو ایسے میں خرابیاں زیادہ بڑھتی ہیں، خرابیوں کو زیادہ بڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور نیکیوں کو بہت کم موقع ملتے ہیں سامنے آنے کے. کیونکہ خرابیوں کی طرف لوگوں کا جانا آسان ہوتا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسرا میرے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسا میں دوسروں کے ساتھ کروں گا، تو ظاہر ہے کہ عام طور سے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے ہیں. تو پھر
جب آپ بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کریں گے تو پھر برے رویے کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی ہر طرف سے، اور ہر طرف پھر برائی ہی نظر آئے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک فرد یہ طے کر لے کہ بھئی میں تو اپنی طرف سے احسان کروں گا، اچھا کروں گا، چاہے دوسرے کچھ بھی کرتے ہوں، تو پھر اچھا کرنے کی جو ریت ہے، جو اچھا کرنے کا جو روایت ہے وہ آگے بڑھے گی، اور 1 سے 2، 2 سے 3، اور اس طرح چراغ سے چراغ روشن ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی بہت اہم تعلیم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جو تعبیرات اختیار کی ہیں معاشرت کے سلسلے میں، ایک بہتر معاشرت کے سلسلے میں، وہ کتنی اچھی ہے کہ جب یہ جو دعا سکھائی گئی سورہ فرقان میں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کو یا ہمارے جوڑوں کو، بیوی یعنی بیوی اور شوہر دونوں کے لیے دعا ہے کہ ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مثالی رشتہ وہ ہے، چاہے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، چاہے اولاد اور والدین کا رشتہ ہو، اور پھر اسی میں پھر اور وسعت بھی آپ لا سکتے ہیں۔ تو مثالی رشتہ وہ ہے جو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے یہ تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے نا، کہ جس میں دل کا سکون وہ اس درجے کا ہو جائے، دل کا سکون کہ پھر وہ آنکھوں سے جھلکنے لگے، اور دل کا سکون جو ہے وہ آگے بڑھ کر آنکھوں تک کو ٹھنڈک پہنچانے لگے۔ تو اگر کوئی کسی کے لیے اس طرح کا سکون بن جائے، اس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یعنی اس کے اندر خیر ہی خیر ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، اور اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، دل کو سکون ملتا ہو، تو یہ تو رشتے کی بہت اعلیٰ شکل ہے۔ اور قرآن مجید رشتے کی اس اعلیٰ شکل کو پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک ہمت افزائی ہے، ایک حوصلہ افزائی ہے، ترغیب ہے کہ ہر آدمی اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کرے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش اسی وقت کرے گا جبکہ وہ اپنے اندر کے، اپنی شخصیت کے سارے کانٹوں کو نکال دے گا جو کسی کی آنکھوں میں چبھیں، اور شخصیت کو وہ سکون کا سامان بنا دے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کی جو کئی بیویاں ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک، سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور وہ سب کی سب آپ جو ان کو دیں ان سے وہ راضی ہو جائیں، اور ان میں سے کسی کو کوئی غم نہیں پہنچے۔ تو یہ آدمی کے اندر یہ ایک وسعت آ جائے اور ایسا بڑکپن آ جائے، اور اس کے دامن میں اتنی محبت بھر جائے، اور اس کا دل ایسا محبت کرنے والا ہو جائے کہ اس کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں وہ سب اس سے خوش رہیں، اور وہ ان سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی تعلیم دی گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بہترین نمونہ تھے، اور اسی نمونے پر ان لوگوں کو عمل کرنا ہوگا اور اس نمونے کو اختیار کرنا ہوگا جو کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معاشرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک بہترین معاشرت کا نقشہ پیش کرتی ہیں، اور ایک بہترین معاشرت کے لیے انسانوں کو تیار کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔